بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میرا نام کیسر ہے. آپ ایزی ویزا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں اور اس چینل کے اوپر آپ کو ملیں گے لیٹسٹ آفرز اباؤٹ امیگریشن، اباؤٹ ویزاز، اباؤٹ پروسیسنگ، اور اتنا آسان کر کے میں آپ کو ایکسپلین کروں گا فیوچر میں انشاءاللہ آنے والی ویڈیوز میں کہ آپ اپنے کیس کو خود سبمٹ کر سکیں، خود اپلائی کر سکیں. اس قابل آپ کو ہم انشاءاللہ بنا دیں گے. اس کے علاوہ آن لائن ارننگ کے حوالے سے بھی آپ کو اس چینل پہ سپورٹ ملے گی، اور ہمارے آنے والے جتنے بھی ولاگز ہوں گے انٹرنیشنل ٹورزم کے حوالے سے، ڈومیسٹک ٹورزم کے حوالے سے، یا لرننگ کے حوالے سے ایویشن انڈسٹری کو، وہ تمام کے تمام اس چینل پہ ہی کور ہوں گے. تو اگر آپ اس قسم کی باتوں میں انٹرسٹڈ ہیں انٹرنیشنلی یا ڈومیسٹکلی، تو پھر آپ اس چینل کو سبسکرائب کیجئے. آپ کو اس میں سے فائدہ ہی ملے گا انشاءاللہ. آج ہماری بات جو ہم کرنے جا رہے ہیں وہ ایک کامن کویسچنز کے حوالے سے ہے، اور کامن کویسچن ایک ہی کویسچن اٹھا رہا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ ایک صاحب نے ہمیں ای میل کیا کہ ان کی عمر جو ہے وہ 50 سال ہے اور وہ امیگریشن کرنا چاہتے ہیں کینیڈا کی. کیا وہ کر سکتے ہیں؟ کیا وہ لیٹ تو نہیں ہو گئے؟ ان کی ایج کہیں زیادہ تو نہیں ہو گئی ہے؟ بالکل زیادہ ہو گئی ہے ایج. 50 سال ایک زیادہ ایج ہوتی ہے. اب سب سے پہلے جو ہے ہمیں دیکھنا یہ قانون کیا کہتا ہے. اس کے لیے قانون کچھ ہے، کیونکہ اگر 50 سال کا ہوگا تو میرڈ بھی ہوگا، بیوی بھی ہوگی، بچے بھی ہوں گے، یہ چانسز تمام چیزیں ہیں. تو اگر ایسا کچھ ہے تو پھر کیا کریں؟ دو باتیں ہیں، یا تو منع کر دیں. فار ایگزامپل ایک عام تاثر یہ کہ منع کر دیں، اور میں نے یہ دیکھا ہے امیگریشن کنسلٹنسی کے اندر کہ وہ عام طور پہ کہہ دیتے ہیں کہ جی آپ کا کام تو ہو ہی نہیں سکتا، آپ کبھی زندگی میں بھی اس قسم کے پروگرام کا حصہ نہیں بن سکتے کہ آپ کبھی زندگی میں سٹیپ بائی سٹیپ لیکن پی آر کی طرف جائیں، پرماننٹ ریزیڈنٹ کی طرف جائیں. تو ان کو تو منع کر دیتے ہیں، لیکن کیا ان کے لیے اب کچھ رکھا نہیں ہے؟ وہ جو منع کرتے ہیں ان کی بیس بھی سمجھا دوں کہ 2015 کے بعد جو قوانین چینج ہوئے تو انہوں نے وہ اسٹڈی کر لیے. 2015 کے بعد جو ہے اس معاملات کے اندر رکاوٹ آ گئی. پہلے کیس سبمٹ ہوتے تھے، بعد میں انہوں نے اس کیس کو اس طریقے سے سبمٹ کرنا بند کر دیا. مزید زحمت ہم سے پڑھنے کی ہوتی نہیں ہے. ہم نہ canada.ca پہ جائیں گے، نہ ہم ان کی امیگریشن کی سائٹ پہ جائیں گے، نہ ہم اس کو پڑھنے کی کوشش کریں گے، نہ سمجھنے کی کوشش کریں گے، سیدھا منع کر دیں گے. بندہ بھی یہ سمجھتا ہے کہ شاید میں ایلیجیبل ہی نہیں ہوں. کسی حد تک جو ہے میں اس کی مان لوں گا کہ مشکل ہے. ہاں مشکل ہے، لیکن مشکل تو ہر کام ہوتا ہے نا. کون سا کام آسان ہوتا ہے؟ لیکن اگر آپ اس قسم کے اندر ایج کو بڑھا دیا ہے آپ نے تو پھر مشکل تو ہے. اب اس مشکل کا حل کوئی ہے ہمارے پاس؟ تو اکثر لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ہے، لیکن ہم اس ویڈیو میں آپ کو کہنے آئے ہیں کہ اس کا حل ہے. اور انسان دیکھیں، کوئی بھی کام ایسا نہیں ہوتا دنیا میں کہ آپ بولیں کہ جی ہو نہیں سکتا ہے. دنیا میں ہر کام ہو سکتا ہے، لیکن طریقہ واردات بدلنا پڑتا ہے. تو یہاں پر ہم کہتے ہیں ایک فیملی اسٹریٹجی بنانی پڑے گی، تب یہ فیملی موو کر سکتی ہے. اور یہ فیملی جو اسٹریٹجی ہے اس کو ہم نے اپلائی کیا ہے کئی فیملیز کے اوپر، اینڈ اٹ ورکس. تو جو لوگ کنسلٹنٹ میری باتوں کو سمجھ رہے ہیں، جان رہے ہیں، یا انہوں نے بھی اس قسم کے اٹیمپٹس یا میری طرح کام کیا ہوا ہے، تو وہ ضرور اس ویڈیو میں کمنٹ کریں کہ کیا میں صحیح کہہ رہا ہوں یا غلط کہہ رہا ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ ایک طریقہ اور ہے کہ وہ امیگریشن سے پوچھ لیں، یا پھر آفیشیل ویب سائٹ پہ چلے جائیں امیگریشن کے، وہاں سے چیک کر لیں. اور اگر اس میں کوئی رد و بدل نظر آئے تو کمنٹ کریں، مجھے بتائیں. میں آپ کے ساتھ اس کے اوپر ڈیبیٹ کرنے کو تیار ہوں، بات کر لیں گے اس کے اوپر. اوکے، تو شروع کرتے ہیں. کرنا کیا ہوگا؟ کرنا یہ ہوگا کہ ایک ایسی فیملی جو 40 پلس ہو گئی ہے، یا مطلب عام زبان میں 35 سال سے اوپر ہو گئی ہے، تو پھر اس کے لیے ایج فیکٹر پرابلم کرتا ہے، اور کینیڈا جو ہے وہ انٹرسٹ کم ملنا شروع کر دیتا ہے جیسے جیسے عمر بڑھتی رہتی ہے. اگر آپ 25 سال سے 32 سال کے بیچ میں ہیں، دیٹ از اے آئیڈیل ایج. اگر جو لوگ 25 سال سے 32 سال تک ہیں ان کے لیے تو کوئی پرابلم ہی نہیں ہے، وہ ان کے لیے تو یہ ویڈیو ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ یہ پرابلم والی ویڈیو ہے. وہ ضرور دیکھ سکتے ہیں فار انفارمیشن کہ وہ لیٹ نہ کریں اگر انہیں کوئی ایسا پروگرام کرنا ہے امیگریشن کا. لیکن اگر وہ 32 کراس کر گئے ہیں، 35 کراس کر گئے ہیں، تو پھر ان کے اوپر جو پوائنٹ سکورنگ کا مسئلہ ہے ایک تو وہ آئے گا، ایج گھرے گی. لیکن سد باب کیا ہے، کیا ان کے لیے ممکنات کیا ہے؟ تو میں کہوں گا کہ ایک پروگرام، یعنی کہ یہ وہ پروگرام ہے جو لسٹ میں نہیں ہے. مطلب کہیں آپ ڈھونڈنا شروع کر دیں کہ جیسے AIPP کی طرح کوئی پروگرام آ گیا، کچھ آ گیا، یہ ایسا نہیں ہے. یہ ہمارا اپنا ذاتی بنایا ہوا پروگرام ہے، اور آج آپ کا میں حوالے کر رہا ہوں. آپ بھی اس کو خود کر سکتے ہیں، اپلائی کیجئے، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا. وہ یہ ہے
کہ اگر آپ 35 کراس کر گئے ہیں تو میاں اور بیوی میں سے جس کی ایجوکیشن اچھی ہے، جس کی انگلش اچھی ہے، وہ آئلٹس کو پاس کر سکتا ہے اچھے طریقے سے، تو پھر وہ ایڈمیشن لے گا. ٹھیک ہے. اب ظاہر پتہ ہے آپ نے یہی کہنا ہے کہ سر ہم نے پڑھنا ہی نہیں آگے، آپ پڑھائی کی باتیں کر رہے ہیں. پڑھنا نہیں ہے، لیکن جس مقصد کی آپ بات کر رہے ہیں کہ مجھے وہ اچیو کرنا ہے، میں اس کی بات کر رہا ہوں. اس کے لیے آپ کو کرنا ہی ہوگا جو میں کہے جا رہا ہوں. یہ اسٹیپس ہیں. دس از دا اونلی آپشن یو ہیو گائز. اگر یہ آپ نہیں کرتے تو پھر آپ کو کوئی اور کہہ سکتا ہے کہ جی 20 دن میں، مطلب آپ کو پتہ ہے نا فیس بک میں تو آپ کو پتہ ہے ماہر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ تو کینیڈا کو بھی پتہ نہیں اس سے اوپر چیز بیٹھے ہوئے ہیں، وہ تو 20 دن میں آپ کو پہنچا دیں گے. تو 20 دن میں آپ کو تو کہیں نہیں پہنچائیں گے، 20 دن میں وہ اپنا موبائل بند کر دیں گے. بس اتنا ہوتا ہے. جتنے پیسے انہوں نے کھانے تو کھا جاتے ہیں. تو اگر بچنا ہے تو پھر یہ طریقہ کار ہے جو بتا رہا ہوں میں آپ کو، کیونکہ جو صحیح کام ہوتا ہے اس میں محنت ہوتی ہے، اور جو دوسرا کام ہوتا ہے کہ میں صرف پاسپورٹ دوں گا اور پیسے بعد میں دوں گا، آن ریچ پہنچا دو، یہ کر دو وہ کر دو، سب بکواس باتیں ہیں. کلائنٹ بھی بکواس کر رہا ہوتا ہے اور کنسلٹنٹ جو سو کالڈ کنسلٹنٹ بھی بکواس کر رہا ہوتا ہے، اور اس کا نتیجہ جو ہے وہ زیرو نکلتا ہے. اوکے. کرنا ہی ہوگا جی. ایک آدمی کو ایڈمیشن کرنا ہوگا. جب اس کا ایڈمیشن ہو جائے گا، سستا پروگرام لے لیں مگر 2 سال سے کم کا پروگرام نہیں چلے گا. 2 سال کا پروگرام لیں، ڈگری میں لے لیں، یونیورسٹی میں لے لیں، کچھ بھی لے لیں. اس کے بعد اب اگر کسی نے بھی لیا ہے، فار ایگزامپل وائف نے لے لیا ہے، تو جو ہسبینڈ ہے اس کو اوپن ورک پرمٹ الاؤ کیا جائے گا کہ وہ اوپن ورک پرمٹ لے لے. اب جب وہ اوپن ورک پرمٹ لے گا تو وہ 2 سال کا ملے گا اس کو. تو اس میں 3 پروسیس ہو گئے. ایک پروسیس کیا ہو گیا کہ ایک مطلب اب میں مثال دے رہا ہوں آپ کو، آپ ایسا نہیں مان لیجیے گا ایسے ہی ہوگا. وائف کا ہم نے ایڈمیشن کروایا، یہ ایک پروسیس ہے، یا آپ نے خود ایڈمیشن کروا لیا، یہ ایک پروسیس ہے. ہسبینڈ کا اوپن ورک پرمٹ اپلائی ہو گیا اس بیس پہ، یہ دوسرا پروسیس ہے. اور ان کے بچوں کا اسٹوڈنٹ پرمٹ جو ہے وہ ایشو کروایا، یہ ہے تیسرا پروسیس. اس فیملی کے پاس اب 3 چیزیں آ گئی ہیں. ایک اسٹوڈنٹ ویزا آ گیا ہے، مطلب مان لیجیے وائف کا یا ہسبینڈ کا. ایک ورک پرمٹ آ گیا ہے اس کے اسپاؤس کا. اور ایک جو ہے بچے 1 ہیں 2 ہیں 3 ہیں 4 ہیں، ان کا اسٹوڈنٹ پرمٹ آ گیا کہ وہ پڑھ سکتے ہیں 2 سال تک. یہ فیملی چلی جاتی ہے کینیڈا اور اکارڈنگلی کام کرتے ہیں. ہسبینڈ کام کر رہا ہے، بیوی پڑھ رہی ہے. بیوی 20 گھنٹے کام کر سکتی ہے پڑھائی کے علاوہ، اور بچے بھی پڑھ رہے ہیں. اب کیا ہوگا کہ آپ سوال کریں گے کہ جی 2 سال کے بعد کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے نا، سوال تو آئے گا. تو 2 سال کے بعد پہلے قانون یہ تھا کہ آپ کو لازمی کنٹری چھوڑنی پڑتی تھی فار نیکسٹ پروسیس. یعنی کہ اگر اف یو نیڈ اے پرماننٹ ریزیڈنٹ، اف یو نیڈ سم تھنگ، دین یو ہیو لیو دا کنٹری. جو کہ نارملی عرب ریاستوں میں ایسا ہوتا ہے، تو ہم لوگوں کو دماغ میں وہی بیٹھا ہوتا ہے کہ یار نکال دیں گے یہ لوگ، اور ان آؤٹ کہتے ہیں اس کو، وہاں پر نا ان آؤٹ کروائیں گے. لیکن کینیڈا کے نئے قانون کے مطابق اب انہوں نے کہا ہے کہ آپ کا ان آؤٹ نہیں ہوگا. آپ اپنا جو نیا پروسیس ہے اس کے لیے جائیں گے، اور آپ اپنا پرماننٹ ریزیڈنٹ کے لیے اپلائی نہیں کریں گے، لیکن آپ ورک پرمٹ کے لیے اپلائی کریں گے، اور آپ کو 2 سال کا ورک پرمٹ لازمی دیا جائے گا. ہسبینڈ کو بھی، وائف کو بھی، اور بچوں کو بھی ایکسٹینشن ہوگی. یا یوں کہہ لیجیے آپ کے ورک پرمٹ کی ایکسٹینشن ہو جائے گی. اس میں اگر آپ نے بینک کے لون لیے ہوئے ہیں، یا آپ کے کوئی معاملات چل رہے ہیں، گاڑی لی ہوئی ہے اس کے لونز ہیں، یا جو بھی معاملات ہیں وہ اس کو بھی آپ کلیئر کریں گے. وہ بھی چاہیں گے آپ وہاں رک جائیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ 2 سال کے لیے اور لیگل ہو گئے، بچے آپ کے پڑھتے رہیں گے. اب یہ ہوگا کہ آپ نے تقریباً 1 سال کے بعد وہاں پی آر کے لیے اپلائی کرنا ہے. اور پی آر اپلائی کرنے کے بعد وہ آپ کو پروسیس مان لیں گے، کیونکہ آپ کا ٹیکنیکلی وہ جو پوائنٹ وہ مانگ رہے ہوتے ہیں نا کہ آپ کب سے کینیڈا میں ہیں، کینیڈا کی ڈگری ہونی چاہیے، کینیڈا کے پڑھے ہوئے ہوں، کینیڈا میں کام کیا ہوا ہو، وہ تمام چیزیں آپ کی پوری ہو جاتی ہیں. یعنی کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی 3 سال کے بعد، مطلب ٹیکنیکلی 3 سال ہوگا نا، کوئی 3 سال کے بعد کینیڈا میں رہ کر کینیڈا کے لیے اپلائی کرے اور وہ فارنر ہو. یعنی کہ وہ کینیڈین نہیں ہونا چاہیے. مطلب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا جو پروسیس شروع ہوا ہے نا، پہلا پروسیس، وہ باہر سے ہوا ہے. تو 3 سال آپ نے یوں پورے کیے ہیں. تو اگر یوں آپ پورے کرتے ہیں تو آپ کا جو معاملہ ہے اس کو مان لیا جائے گا، اور آپ کو ڈیفینیٹلی پی آر کے لیے سبمیشن مل جائے گی، اور لازمی طور پر آپ کو پاسپورٹ ملے گا، اور آپ کا پرماننٹ ریزیڈنٹ کارڈز بن کر، یعنی کہ آپ کا پاسپورٹ بھی، تمام چیزیں بھی گریجولی، یہ پاسپورٹ ایک دم سے نہیں ملتا، تقریباً ٹائم لگتا ہے، اس کے اندر اچھا خاصا ٹائم لگتا ہے، 4-5 سال لگتے ہیں. تو آپ کو وہ بھی ہو جائے گا. لیکن دس از دا اونلی وے، یعنی کہ دس از دا اونلی پروون وے جس کے ذریعے آپ کینیڈین نیشنل بن سکتے ہیں، یا ان کی آپ ریزیڈنسی لے سکتے ہیں. ادروائز اس کے علاوہ اگر کوئی بھی پروگرام کی آپ نام لیں گے، 80 پروگراموں کو میں جانتا ہوں، میں نے اس پہ کام کیا ہوا ہے، کوئی بھی پروگرام کا نام لیں گے کہ اس پروگرام میں چلے جاؤ گے، اس پروگرام میں چلے جاؤ گے، نہیں ہوگا. بس یہ ہے کہ جس کی بھی خواہش ہو اس میں آنے کی، وہ ضرور
انگلش لینگویج کو اپنا دیکھے, فرینچ لینگویج کی طرف چلا جائے کیونکہ وہاں پر فرینچ بہت زیادہ ہے, تبھی اس کی سکسیس ہو سکتی ہے. اور اس سے پہلے جو ویڈیو آئی ہے وہ ضرور دیکھ لیجئے کیونکہ وہ اس پروگرام سے ٹچ کرتی ہے جہاں پر آپ اگر اسکل ورکر ہیں تو آپ کس طرح لے سکتے ہیں. وہ بہت انٹرسٹنگ ویڈیو ہے, اور آنے والی ویڈیو بھی اس حوالے سے بہت انٹرسٹنگ ہے کہ جو لوگ باہر جانا چاہتے ہیں اور وہ کوالیفائی کس طرح کریں گے, کس طرح اپنے آپ کو چیک کریں گے, وہ تمام چیزیں بھی اس میں نے دے دی ہیں. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں. انتہائی معلومات اس میں بھی دے دوں گا میں آپ لوگوں کو. کوئی بھی اگر آپ کا چھوٹا موٹا سوال ہے, کوئی آپ کی بات آپ نے پوچھنی ہے تو آپ کمنٹ باکس کے اندر اپنا کمنٹ ڈال دیجئے, جیسے ٹائم ملے گا میں رپلائی کر دوں گا. لیکن اگر آپ اپنے لیے مکمل طور پہ ہی کچھ اسسٹنٹ کرنا چاہتے ہیں تو 5 اسٹار ایویشن پرائیویٹ لمیٹڈ آپ کو کسی بھی حد تک اسسٹ کر سکتی ہے. ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی نیڈ کیا ہے. آپ کو صرف کاؤنسلنگ چاہیے, آپ کو پروسیسنگ چاہیے, یا آپ کو پورا کیس ہی کروانا ہے. آپ ان سے بات کر کے اپنے معاملات سیٹل ڈاؤن کروا سکتے ہیں. تو فائدہ ہوا ہوگا آپ کو انشاءاللہ, امید کرتا ہوں. اگلی ویڈیو ملتے ہیں. اللہ حافظ.